کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا کی ختم نبوت کی بات آئی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے دوستو میرے اللہ کا قرآن آیا, رب کی رحمت کو جوش آیا. جبرائیل آسمان سے فرش پہ اترا تاکہ رسول اللہ پہ آیت اتاری. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. تو کہہ دو دنیا میں جتنی اچھائی ماں باپ کے ساتھ کر سکتے ہیں کر ڈالیو, لیکن شرک کا حکم, کفر کا حکم, دامن مصطفیٰ سے علیحدگی کا حکم ماں دے دے تب بھی نہیں ماننا, باپ دے دے تب بھی نہیں ماننا. باپ اور ماں کا رتبہ اپنی جگہ, باپ اور ماں کا لہجہ اپنی جگہ, باپ اور ماں کی حیثیت اپنی جگہ, باپ اور ماں کی پہلو اپنی جگہ, لیکن اسلام اپنی جگہ, قرآن اپنی جگہ, اللہ کا معاملہ اپنی جگہ, رسول اللہ کا معاملہ اپنی جگہ. پھر ساتھ گئے, ماں کو کہا امی عزت کروں گا لیکن تیری بھوک تیری پیاس تیرے سائے میں نہ بیٹھتا, ایک ذرہ برابر بھی تیرے بیٹے پہ فرق نہیں آئے گا. میں نے محمدی دامن تھاما ہے, تھاموں گا, حضور سے محبت کی ہے رکھوں گا, اطاعت کی ہے کروں گا, محبت کا تعلق اپنایا ہے تو یار ٹوٹ تو سکتا ہے ٹوٹ نہیں سکتا. تو اپنا فیصلہ کر لے, کھانا کھانا ہے کھا, پانی پینا ہے پی, سائے میں بیٹھنا ہے بیٹھ, ورنہ کہ لاش اٹھا کے جنازے میں لے جاؤں گا, حضور کے دامن رحمت کو نہیں چھوڑوں گا. اسلام کے چاہنے والوں کیسا نصیب تمہارا, کیا ہی خوب قسمت ہے تمہاری, کیسے نبی کی امت کا تمہیں شرف ملا. وہ نبی جو انبیاء سے افضل, وہ رسول جو رسولوں سے اعلیٰ, وہ امام جو اماموں سے اعلیٰ, وہ آفتاب و مہتاب جو دنیا کی روشنیوں سے اعلیٰ, وہ نبی جس کے صدقے آدم کو وجود ملا, وہ نبی جس کے صدقے ملائکہ کو آسمانوں کا شرف ملا, وہ نبی جس کے پھیل سے غلاموں کو جنت کا اعزاز ملا. میرے دوستو دنیا کی کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ کوئی پیدا ہونے والا ہر آلائش و گندگی سے پاک و صاف وہ طاہر پیدا ہوا ہو. اگر ایسی کوئی مثال ملتی ہے تو سید الاولین والآخرین, راحت العاشقین, مراد المشتاقین, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. حضرت عثمان بن عاص کی والدہ نے آپ کو ولادت کے بعد غسل دینا چاہا, ندائے کے بھی نے ان کو پکارا, اے ام عثمان تم تکلیف نہ اٹھاؤ, محبوب ہمارا ہے, یہ کام ہمارا ہے, ہم نے آپ کو ہر آلائش و گندگی سے پاک و صاف و طاہر پیدا کیا ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ نبی پاک ہوتا ہے ہر گناہ سے, بلکہ میرا تو عقیدہ ہے کہ نبی پاک ہوتا ہے ہر گندگی سے, نبی بری ہوتا ہے ہر بدخوابی سے, نبی کا جسم منزہ ہوتا ہے ہر آلائش سے, نبی کا خون پاک ہوتا ہے بلکہ خوشبودار ہوتا ہے, نبی کا پسینہ پاک ہوتا ہے بلکہ شفادار بھی ہوتا ہے.